لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعا۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جن سے منسوب ہیں انہیں کتنا پہچانتے ہیں؟ اس عنوان کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے مسلسل 7 روز سے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ آج بھی امام ششم کی ایک انتہائی قوت بخشنے والی حدیث اور ہمت دینے والی حدیث، جو شیعوں کو ہمت دینے والی ہے اور قوت دینے والی ہے، حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں امام نے اپنے شیعوں کی ہمت بڑھائی ہے، ان کی طاقت بڑھائی ہے اور انہیں یہ یقین اور اطمینان دلایا ہے کہ ہماری شیعت کا فائدہ کیا ہے اور ہماری شیعت کی طاقت کیا ہے کہ آدمی اس کا احساس بھی کرے۔ فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو من لا یسأل الناس، کہ جو لوگوں سے، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو ہمارے مخالف ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے، ان سے جو ہے وہ کیا ہے، اپنی حاجت کو نہیں بیان کرتا، ان کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا ہے، وَلَوْ مَاتَ جُوعًا، چاہے وہ بھوک سے مر ہی کیوں نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ شیعت کی ایک پہچان ہے جو امام بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوک سے تو مر جائے گا لیکن ہمارے دشمن سے کبھی کوئی مدد نہیں لے گا۔ اس کا سادہ اور آسان ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا واقعی شیعہ وہ ہے کہ جو بھوک سے تو مرنا پسند کرے گا لیکن ہمارے دشمن سے اور ہمارے مخالف سے کوئی مدد لینا گوارا نہیں کرے گا۔ بے شک امام کی کیا ہے شیعت، یہ انسان کو مشکل حالات میں بھی باقی رہنے میں مدد کرتی ہے، اور یہ حدیث بالخصوص جو ہے وہ کیا ہے، مشکل حالات فقر و فاقہ کی زندگی میں بھی امام کے شیعوں کو باقی رہنے پر مددگار ثابت ہوگی۔ آپ اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کو کیا ہے مشکلات ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کیا ہے اپنی آبرو کو، اپنے وقار کو، اپنی عزت کو کسی دوسرے کے سامنے کیا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے سودا نہیں کیا ہے۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے جناب، ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات آتی ہیں، حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تانے بھی دیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کیا ہے الٹی سیدھی بات بھی کہیں، ٹانٹ بھی کسیں، ہو سکتا ہے جو مخالف ہو امام کا وہ شیعوں کو جو ہے برا بھلا بھی کہے، مزے بھی لے۔ ایسے واقعات جو ہے وہ اگر آج ہوتے ہیں تعجب کرنے کی بات نہیں، گزشتہ دور میں بھی امام کے زمانے میں بھی یہ ہو چکے ہیں، حالات ایسے آ چکے ہیں جہاں لوگوں کو، شیعوں کو کیا ہے امام کی طرف سے تو اطمینان تھا، لیکن جو ہے وہ دشمنان جو اہل بیت تھے، امام کے جو دشمنان تھے، وہ امام کے چاہنے والوں کے اوپر جو ہے وہ طعنے کسا کرتے تھے، ان کو اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ چنانچہ جناب داؤد رقی کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، انہی سے جو ہے وہ اور بھی متعدد روایتیں ہیں، انہی سے دلچسپ روایت ہے جناب جو ہے وہ سہل خراسانی والی، جو جا کے ختم ہوتی ہے جناب ہارون مکی کے ایثار اور ان کی قربانی کے اوپر، ان کے جو ہے وہ جذبہ یقین اور ایمان کے اوپر، کہ جب انہوں نے آئے امام کی خدمت اور امام نے ان سے کہا کہ جو ہے وہ جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ، تو یہ پوری روایت جو ہے جناب داؤد رقی سے ہی بیان کی گئی۔ یہاں پر بھی ایک روایت جناب داؤد رقی سے، وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، وہ تندور والا واقعہ نہیں نقل کرنا ہے، بلکہ یہ واقعہ کہ جو ایک شیعہ کو جو ہے وہ کیا ہے کتنی ڈھارس دیتا ہے، کتنا جو اطمینان دیتا ہے۔ آج ہو سکتا ہے 2-4 منٹ گفتگو طولانی ہو جائے کیونکہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ شیعت کے سلسلے میں کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ بھوک سے تو مر جائے گا لیکن کسی غیر اور ہمارے مخالف کے سامنے دستے سوال نہیں بلند کرے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ سنو۔ جناب داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں گیا، امام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوا، امام کو سلام کر کے جو ہے وہ کیا ہے بیٹھا ہی تھا کہ
امام نے دیکھا کہ میری حالت جو ہے وہ غیر ہے، میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گریہ کر رہا ہوں۔ امام نے فوراً پوچھا کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، غور سے سنیے اور فخر کیجیے شیعہ ہونے پر، اور اطمینان کریے، یقین رکھیے اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے اوپر کہ اللہ نے اور امام نے ہمارے اوپر کتنی نوازشات کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، امام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ فرزند رسول، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اوپر زبان کے ذریعے سے زخم لگاتے ہیں، ہم کو کیا ہے برا بھلا کہتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ بھلے جو ہے وہ امام صادق کے شیعہ ہو، لیکن ہمارے اوپر تمہاری کوئی برتری نہیں ہے، ہمارے اوپر تمہاری جو ہے وہ کیا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، جیسے ہیں ویسے تم ہو، ہم سب برابر ہیں۔ تمہارا شیعہ ہونا جو ہے وہ کیا ہے، الگ سے کوئی معیار نہیں بڑھاتا ہے، تمہاری جو ہے وہ عزت میں اضافہ نہیں کرتا ہے، تمہارے وقار کو جو ہے وہ بلند نہیں کرتا ہے، بلکہ تم بھی ہماری طرح ہو، کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ تم جو ہے وہ امام کے چاہنے والے نہیں، مگر ہم دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تمہارا کوئی مرتبہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے اوپر تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے باقی شیعہ ہو اگر اتنا سن لے گا تو اس کو تکلیف تو ہوگی۔ جو ہے وہ امام سے کہا کہ مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے مخالف جو ہے وہ کیا ہے حملہ کرتے ہیں اور زبان کے ذریعے سے زخم دیتے ہیں کہ تم لوگوں کی ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں، کوئی افضلیت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں ہمارے دشمن، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، دور ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں اس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ بس کافی ہے ایک شیعہ کے لیے اتنا ہی امام کا کہنا کہ دشمن کیا ہے امام کا، وہ رحمت خدا سے دور ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ امام نے پھر بھی جو ہے وہ آنے والے زمانے کے لیے امام نے اور جو ہے وہ کیا ہے ایک مفصل پیغام دیا۔ واقعہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اٹھو، کھڑے ہو۔ داؤد رقتی کہتے ہیں کہ امام اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے پائے مبارک کو، اپنے جو ہے وہ پیر کو زمین پر ملایا، امام نے گھسا زمین پر اپنے پیر کو، اور فوراً جو ہے وہ اذن خدا سے انہوں نے اللہ کے اذن سے جو ہے وہ زمین سے کچھ کہا کہ وہ، جس کے بعد جو اذن خدا سے زمین جو ہے کیا ہے ایجاد ہو گئی، الگ کیفیت میں آ گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکایک جو ہے وہ ایک زرد رنگ کی جو ہے وہ ایک کشتی جو ہے وہ برآمد ہوئی، اور اس کے درمیان میں اس کشتی کے سفید رنگ کا جو ہے وہ کیا ہے پرچم، اور کشتی کے اوپر جو ہے سبز رنگ کا جو ہے وہ پرچم لگا ہوا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد لکھا تھا کہ یقتل القائم الاعداء، جو ہے وہ اللہ سوائے خدا کر کوئی نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اور علی خدا کے ولی ہیں، اور قائم جو آخری امام ہے وہ اعداء اور دشمنوں کو قتل کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے وَيُبْصِرُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ہے وہ يَنْصُرُهُ اللَّهُ، اور مومنین جو ہے وہ کیا ہے خدا کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ملائکہ کے ذریعے سے۔ یہ کشتی پہ پرچم کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ فخر کریے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب داؤد رقی کہ اسی درمیان ہم نے یہ محسوس کیا کہ دیکھا کہ 4 کرسیاں جو ہے وہ آ کر کے اس کشتی کے درمیان رکھی گئی، اور اس میں جو ہے وہ جواہرات اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ان میں سے ایک کشتی کے اوپر بیٹھے، اور 2 فرزند امام کے جو ہے وہ جناب اسماعیل اور جناب موسی کاظم علیہ السلام، وہ دونوں بھی جو ہے وہ امام کے بغل میں بیٹھے، اور ہم سے امام نے فرمایا اب 3 کرسی ہو گئی، 2 فرزند ان کے اور ایک جو ہے وہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے، اور اس کے بعد جو ایک کرسی بچی وہ داؤد رقی سے امام نے کہا کہ تم اس کرسی پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، کہا کہ تم اس کرسی کے اوپر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ جناب داؤد رقی اس 4تھی کرسی کے اوپر بیٹھے، اور امام نے اس کشتی کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے تو جو ہے وہ کیا ہے ہمارے حکم کی اطاعت کرو۔ جناب داؤد رقی کہتے ہیں کہ پس وہ کشتی جو ہے وہ کیا ہے ایک ایسے دریا میں پہنچی کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ کیا ہے شیرین تر اور میٹھا تھا، اور وہ کشتی چلنے لگی اس دریا میں اتنے صاف و شفاف پانی میں کہ جو شہد سے زیادہ شیرین تھا اور
شیر سے زیادہ کیا ہے سفید تھا. کہتے کہ وہ کشتی چلتے 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 ایک ایسے پہاڑ کے سلسلے کے پاس سے گزری جہاں پہاڑ ہی پہاڑ تھے, اور وہ پہاڑ جو وہ سب کیا ہے در یاقوت کے تھے. اور پھر وہ کشتی ایک جزیرے کے اوپر جا کے رکی, اور اس جو ہے وہ جزیرے کے وسط میں درمیان کچھ قبے تھے, گنبد تھے جو سفید رنگ کے تھے, اور وہاں پر ملائکہ الہی جو ہے وہ کیا ہے مجمع لگائے ہوئے تمام ملائکہ جو ہے وہ کیا ہے سب کے سب موجود تھے. اور ایسی صورت میں کہ جب جو ہے وہ ہم لوگ وہاں پہنچے ایسی جو ہے وہ بہترین جگہ کے اوپر بہترین مناظر کو دیکھتے ہوئے, تو جناب داؤد رقی کہتے ہیں جب وہاں پہنچے تو سارے فرشتوں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمایا کہ السلام علیکم ابن رسول اللہ, اور فرزند رسول آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو, اور فرمایا کہ اہلاً و سہلاً خوش آمدید, آپ جو ہے وہ تشریف لائے. اور انہوں نے جو ہے وہ ویلکم کرنے کے بعد خوش آمدید کہنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے امام نے ان قبے اور جو گنبد تھے ان کی طرف جو ہے وہ فرمایا کہ جناب داؤد رقی سے کہ داؤد رقی یہ جو ہے وہ سارے گنبد اور جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب محمد اور آل محمد کی ذریت سے مخصوص ہیں, ان کے نسل ان کے اہل بیت اور ان کی اولاد سے مخصوص ہیں. اور فرمایا کہ جو بھی ہم میں سے اہل بیت رسول میں سے اس دنیا سے جاتا ہے ظاہری دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اس جگہ پر آتا ہے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ہے وہ اہل بیت رسول تم کو جو ہے وہ کیا ہے ہم نے ایک دوسرے مرتبے کی طرف کیا ہے پلٹا دیا ہے. یہ دوسرا مرتبہ دوسرا عالم دوسری دنیا یہی ہے کہ جہاں ہم سب کو یہ کے بعد دیگرے جیسے جس کی شہادت واقع ہوتی وہ یہاں آتا ہے اس بہترین جو ہے وہ جگہ کے اوپر. اور اس کے بعد امام نے داؤد رقی کہتے ہیں کہ امام نے اپنے ہاتھ کو دریا کے اندر ڈالا, اور وہاں سے جو ہے کیا ہے آپ نے دریا کے اندر سے پانی کے اندر سے کچھ جو ہے وہ کیا ہے یاقوت نکالے اور کچھ ہیرے جواہرات نکالے, اور فرمایا ہم سے کہ داؤد اگر تمہیں جو ہے وہ دنیا کی طلب ہو تو ان جواہرات کو لے لو, ان ہیروں کو لے لو, ان جو ہے وہ قیمتی پتھروں کو لے لو. ہم نے داؤد رقی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے فرزند سے فرمایا کہ ابن رسول اللہ فرزند رسول, اے امام ہم کو دنیا کی طرف رغبت اور علاقہ نہیں ہے, ہم کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب یہاں پر رک کر کے ایک بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ امام کی اتنی عنایات اور امام کی اتنی نوازشات انہی شیعوں کے اوپر ہوتی کہ جو دنیا سے کیا ہے دور ہیں, اس کی رغبتوں سے دور ہیں, اس کے ساتھ جو وہ دل بستگی نہیں کرتے ہیں, اس کے کیا ہے فریفتہ نہیں ہوتے ہیں اس کے اوپر. ان کے دل میں کیا ہے محبت دنیا نہیں ہوتے, صرف محبت امام محبت رسول محبت خدا ہوتی ہے. اس کے لیے امام یہ سب جو ہے وہ کیا ہے کر کے دکھا رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں ہم کو جو ہے مولا ضرورت نہیں, دنیا کی ہم کو چاہت نہیں ہے, دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, کسی طرح سے ہمارا دنیا سے کوئی رابطہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ان ہیرے جواہرات کو لے لیں. پھر امام نے جو ہے وہ داؤد رقی کہتے ہیں کہ امام نے پھر جو ہے وہ دریا میں ہاتھ کو ڈالا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس کی مٹی کو نکالا, اور وہ مٹی جو ہے مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبو دے رہی تھی. اور اس کے بعد جو ہم سب نے اس مٹی کو سونگھا اور امام نے اس مٹی کو دوبارہ دریا میں ڈال دیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے وہ اب یہاں سنیے, فرمایا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اے داؤد رقی اٹھو آؤ چلو زیارت کرتے ہیں کس کی اللہ اکبر, پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے وہ ابو محمد حسن ابن علی علیہ السلام دوسرے امام کی, پھر فرمایا ابو عبداللہ الحسین یعنی تیسرے امام کی, اور جو ہے وہ پھر ابو محمد علی ابن الحسین چوتھے امام کی, اور فرمایا کہ ہمارے پدر بزرگوار ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام کہا کہ جو ہے وہ پہلے امام سے پانچویں امام تک جو ہم سے پہلے فرمایا تھا نا کہ یہیں پر جو ہے وہ کیا ہے اللہ انہیں لے آتا ہے ان جگہ کے اوپر, اور یہ جو محل ہیں اور یہ جو پہاڑ اور یہ جو گنبد اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی خوبصورت یہاں پر ان کو کیا ہے اللہ ایک دوسری دنیا میں لے آتا ہے. وہ دکھایا کہا کہ جو آؤ چلو زیارت کرتے ہیں ان ائمہ کی. اللہ اکبر, ان ائمہ کی زیارت کے لیے آئے. داؤد کتنا خوش نصیب ہے یہ صحابی, کیسا شیعہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے جو ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ سارے گنبدوں کے درمیان ایک گنبد ہے جہاں پر جو ہے وہ کیا ہے ایک پردہ لٹکا ہوا ہے, اور وہاں پر ہم نے جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت کی, بیٹھے ان کی خدمت میں ہم نے سلام کیا امام کو.
امام نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پھر دوسرے قبے میں گئے, دوسری منزل پہ گئے. وہاں ہم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, انہیں سلام کیا, ان کی خدمت میں بیٹھے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے پھر اگلے قبے پہ گئے, اگلی جگہ پہ گئے. وہاں ہم نے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی, سلام کیا. اللہ اکبر. چوتھے امام کی خدمت میں گئے, پانچویں امام کی خدمت میں گئے, سب کو سلام کرتے رہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق کیسا شیعہ ہے کہ ہر امام کی واقعہ یہ واقعہ جب پہلی بار پڑھا تھا تب بھی جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے خوشی سے, اور جب آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں تب بھی جو ہے وہ کیا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں. شیعہ واقعہ جو ہے وہ اللہ ہم سب کو ایسا شیعہ قرار دے جو زندہ رہ کر کے جو ہے وہ کیا ہے ائمہ کی زیارت کرے. اتنا بڑا شرف. فرماتے کہ پھر جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا ہے وہ جو جزیرہ تھا اس کے دائنی طرف نگاہ ڈالی, اور جب ہم نے بھی ادھر دیکھا تو جو ہے وہ کچھ قبے نظر آئے جو بغیر پردے کے تھے. یہ پانچوں قبے جو پردے کے ساتھ تھے, ان میں پردے لگے, لیکن جب داہنی طرف ہم نے دیکھا تو یہ قبے بغیر پردے کا نظر آئے. ہم نے پوچھا امام سے کہ فرزند رسول بتائیے کہ یہ قبے جو ہے بغیر پردے کے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ یہ قبے جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں اور ہمارے بعد کے ائمہ کے لیے ہیں. اور فرمایا کہ جو ہے وہ اس جزیرے کے درمیان میں خوب غور سے دیکھو, ٹھیک ہے, خوب غور سے دیکھو. داؤد رقی کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو ایک انتہائی بلند اور جو ہے وہ سب سے اونچا قبہ دکھائی دیا, جس میں جو ہے ایک تختی لکھی ہوئی تھی. تختی تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ یہ قبہ اور یہ جگہ جو ہے وہ ہمارے قائم کی ہے, ہمارے آخری فرزند کی ہے کہ جو ان سے مخصوص ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ آمادہ ہو جاؤ, اب ہم لوگ جو ہے وہ واپس جائیں گے. اور پھر کشتی کو آپ نے خطاب کیا اور حکم دیا کہ حکم خدا سے, اذن خدا سے ہم کو وہیں پہنچا دے. جناب داؤد رقی کہتے ہیں کہ بس لحظے بھر میں ہم نے جب دوبارہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کھولا تو کیا دیکھا کہ وہیں امام کے پاس مدینے میں امام کے بیت الشرف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کتنا دلچسپ واقعہ, کتنی دلچسپ حکایت کہ امام نے کس طریقے سے اپنے واقعی شیعہ کی وہ کیا ہے کیفیت اور اس کی عظمت کو واضح کیا ہے کہ واقعی شیعہ وہ ہے کہ جو امام پر یقین کامل رکھے, امام کے اوپر کیا ہے ان کی محبت پر یقین مستحکم رکھے, ایمان کامل رکھے کہ کوئی اسے لرزا نہ کر سکے, کوئی اسے ہلا نہ سکے, کوئی اسے جو کیا ہے اس کے ایمان اور یقین سے ہٹا نہ سکے, ہلا نہ سکے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ویسے ہی شیعہ قرار دے جیسے داؤد رقی تھے, یا ویسا شیعہ قرار دے کہ جیسا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.